مریم دلربا صدا فری ہے تو رسوائے زمانہ پھر بھی لاکھوں میں ہنسی. گر حصول زر نے کچھ بدنام تجھ کو کر دیا، ایسا دنیا میں بہت ہوتا ہے جو تو نے کیا. نام میں تیرے حلاوت اس بتے لیلا کی ہے، شہزادوں کے رغبت آج پانیلا میں ہے. کیا عجب ہے کوئی شہزادہ ہو تیرا ہم سفر، عزت و عفت کی دنیا سے سراسر بے خبر. توڑ کر احکام شاہی خود بخود آ جائے گا، حسن کی دولت کی آگے دم بخود ہو جائے گا. پھر کتابوں میں تیرے چرچے صدا ہو جائیں گے، پھر برائی کے ضبط سے پناہ ہو جائیں گے. وقفے وقفے سے سبھی کتنے فنا ہو جائیں گے، بے وفا جو آج ہیں سب با وفا ہو جائیں گے. ہاں مگر ایک بات میری دل سے اپنے مان لو، حسن ڈھل جائے گا ایک دن یہ حقیقت جان لو. کیا ہوا مقرر آپ کریں کہ نہیں کریں؟ ہاں مگر ایک بات میری دل سے اپنے مان لے، حسن ڈھل جائے گا ایک دن یہ حقیقت جان لے. کھول کر ایک ہسپتال نادار بچوں کے لیے، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تجھ کو عزت کے لیے. اس طرح تو اے حسینہ پارسا ہو جائے گی، ہوں گے اخباروں میں چرچے جس طرف تو جائے گی. بعد مرنے کے تیرا بھی دن منایا جائے گا، ایک مخلص فحاشا کا گیت گایا جائے گا. بعد مرنے کے تیرا بھی دن منایا جائے گا، ایک مخلص فحاشا کا گیت گایا جائے گا. اور آخری شعر آپ لوگوں کو سب کی نظر کرتا ہوں کہ حسن ایک سازش ہے ہم ایسے فرشتوں کے لیے، حسن ایک سازش ہے ہم ایسے فرشتوں کے لیے، جان بھی دے دیں اگر موقع ملے تیرے لیے. حسن ایک سازش ہے ہم ایسے فرشتوں کے لیے، حسن ایک سازش ہے ہم ایسے فرشتوں کے لیے، جان بھی دے دیں اگر موقع ملے تیرے لیے. آپ سب لوگ متفق ہیں شعر سے؟ بہت اچھا. تیری آنکھیں پھٹ گئیں، ساتیں جو بے قراری کی تھی آخر گھٹ گئیں. ڈاکیے نے دی مبارک کچھ عجب انداز سے، بحث کیا کرتا میں اس سرکاری ہیلا ساز سے. میرے گھر اہل محلہ شام تک آتے رہے اور مبارکبادیوں کے پھول برساتے رہے. میری بیوی میرے بچے سب کے سب حیران تھے، منہ کھلے ہی رہ گئے تھے جیسے روشن دان تھے. میری بیوی میرے بچے سب کے سب حیران تھے، منہ کھلے ہی رہ گئے تھے جیسے روشن دان تھے. ایک پڑوسی کو تو لگتا تھا کہ سکتا ہو گیا، میں محلے بھر کی نظروں میں بھی یکتا ہو گیا. گھر میں لانا خون کا، لانا ہے جوئے شیر کا، یہ کرم مجھ پر ہوا ہے کاتب تقدیر کا. اس کی عزت ہے جہاں میں جس کے گھر میں فون ہے. ایسے لاکھوں ہیں کہ جن کی حسرتوں کا خون ہے. خوش نصیبی ہے کہ جیتے جی مجھے یہ مل گیا، اور غریبہ چاک تھا جو وہ بھی آخر سل گیا. میرے اللہ ہر پڑوسی صاحب ٹیلیفون ہو، ہر دواخانے میں جادو کی یہی معجون ہو. میرے اللہ اس کی گھنٹی اب صدا بجتی رہے، ان سروں سے محفلیں دن رات دن سجتی رہے. اچھی خبریں یہ مجھے ہر وقت پہنچاتا رہے، اور مناسب سا مہینے بھر کا بل آتا رہے. یوں نہ ہو بس بے تحاشا بل ہمیں آتے رہے، پیٹ بھرنے کے لیے پھر ہم ہوا کھاتے رہے. دو تین نمکین خطاب. کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں، کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں. میں نے حاصل کر لیا ہے سیل مینی میں کمال. ایک گاہک کو ضرورت ٹوائلٹ پیپر کی تھی، میں نے اس کو دے دیا ہے اس کے بدلے ریگمال. کوئی گاہک لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں،
میں نے حاصل کر لیا ہے سیل مینی میں کمال. ایک گاہک کو ضرورت ٹوائلٹ پیپر کی تھی, میں نے اس کو دے دیا ہے اس کے بدلے ریگ مال. وہ ہم نے بچا رکھا ہے. آج کل لوگ اس ملاوٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ سب ہر چیز میں ملاوٹ ہے. اس میں قطع ہے کہ لوگ ناحق شور کرتے ہیں ملاوٹ کے خلاف. یہ غلط ہے قوم کا اس سے کباڑا ہو گیا. میری سنیے, میں نے مرنے کے لیے کھایا تھا زہر, کچھ ڈکاریں آئی میرا پیٹ ہلکا ہو گیا. ایک سپاہی چالان کر رہا ہے سائیکل والے کا, موٹر سائیکل والے کا. اسے وہ کہتا ہے کہ آپ کا چالان کرنا ہے مجھے ہر حال میں, اپنے ڈاکومنٹس اور لائسنس مجھ کو دیجئے. آپ کا تھانے میں جانا باعث تذلیل ہے, یہ مناسب ہے یہیں پر مکمکا کر لیجئے. آخری قطعہ کہ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی, سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا. ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندا اس نے سنی, تم تو اپنے آدمی تھے, تم کو آخر کیا ہوا. حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی, سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا. ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندا اس نے سنی, تم تو اپنے آدمی تھے, تم کو آخر کیا ہوا. مجھے پتھروں پہ ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب بیمار تھے, ان کے گردے میں تکلیف تھی. ان کے دوست ان کے پاس آئے, کہنے بھائی کیا بات ہوئی. کہنے کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے گردے میں پتھر ہے. کہنے کے ساری حرکتیں چھپ چھاپ کرتے ہو, اللہ میاں تمہیں اندر سے سنسار کر رہا ہے. حضرات, آج کی یہ محفل طنز و مزاح کی محفل ہے, مگر ہمارے ایک دوست, ہمارے ایک یار جو سنجیدہ شعر کہتے ہیں اور لندن سے تشریف لائے ہیں, ان کا تعارف جب میں کراؤں گا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ وہ نوجوان ہیں. نام ان کا ہے حضرت شاہ. لگائیے اندازہ کہ وہ جوان ہے یہ بوڑھے ہیں. تشریف لائیے جناب حضرت شاہ. معزز سامعین, ایک شعر جو ہے میں جناب ضمیر جعفری صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ. چمن میں وہ جان بہار آ گیا ہے, چمن میں وہ جان بہار آ گیا ہے, دل مضطرب کو قرار آ گیا ہے. چمن میں وہ جان بہار آ گیا ہے, دل مضطرب کو قرار آ گیا ہے. غزل کے چند شعر. کتنا جلدی عشق کر جاتے ہیں لوگ, کتنا جلدی عشق کر جاتے ہیں لوگ, اس کے گھر جاتے ہی مر جاتے ہیں لوگ. کتنا جلدی عشق کر جاتے ہیں لوگ, اس کے گھر جاتے ہی مر جاتے ہیں لوگ. طوطا چشمی کی نہیں اب حد کوئی, طوطا چشمی کی نہیں اب حد کوئی, اب تو منہ پہ بھی مکر جاتے ہیں لوگ. میرے پیارے ان کی افواہیں نہ سن, میرے پیارے ان کی افواہیں نہ سن, دون سے تالاب بھر جاتے ہیں لوگ. میرے پیارے ان کی افواہیں نہ سن, دون سے تالاب بھر جاتے ہیں لوگ. لیڈروں کی اپنی کچھ مرضی نہیں, لیڈروں کی اپنی کچھ مرضی نہیں, دیکھتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں لوگ. لیڈروں کی
کچھ اپنی مرضی نہیں، دیکھتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں لوگ۔ آپ بھی اے حضرتوں والا یہاں، آپ بھی اے حضرتوں والا یہاں اس طرف جائیں جدھر جاتے ہیں لوگ۔ یہ تھے حضرت صاحب حضرت شاہ۔ حضرات، اردو ادب میں بہت کم ایسا ہوا ہے، ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی مزاح نگار خواتین نہ ہونے کے برابر تھیں، اور اگر کسی نے لکھا تو نثر میں لکھا، شاعری مزاح میں خواتین نے نہیں کی۔ شاید خواتین میں حصے مزاح نہ ہو، بہرحال اب خواتین مزاح کہنے لگی ہیں ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ میں جن کو دعوت دینے جا رہا ہوں اس سے پہلے سید عبدالحمید عدم کا ایک شعر سنتے چلیے کہ طاقتیں دو ہی ہیں زمانے میں، طاقتیں دو ہی ہیں زمانے میں جن سے سارا نظام جاری ہے، ایک خدا کا وجود برحق ہے، ایک عورت کی ذات باری ہے۔ تو جن کو میں بلا رہا ہوں وہ ذات باری تو نہیں، نہ ذات بھاری ہے۔ ان کا ایک شعر سن لیجئے، شوہر نامہ سمجھ لیجئے، جو بھی کہیں آپ اسے، کہ میری ہر بات پہ الٹا وہ عمل کرتا ہے، کہیں لاہور تو ملتان چلا جاتا ہے۔ محترمہ سعدیہ حریم، یہ پاکستان میں پہلی خاتون ہے جنہوں نے مزاح لکھنا شروع کیا۔ وہ کتاب پیش کریں۔ ڈر لگتا ہے بولیں تو کہیں کاٹ نہ کھائیں، ڈر لگتا ہے بولیں تو کہیں کاٹ نہ کھائیں، بیٹھے ہیں کئی روز سے غصے میں بھرے ہو، مقبول بہت ہیں وہ حسینان قلب میں، مقبول بہت ہیں وہ حسینان قلب میں، جس سے بھی کیا ذکر بیٹھے ہیں کئی روز سے غصے میں بھرے ہو، مقبول بہت ہیں وہ حسینان قلب میں، جس سے بھی کیا ذکر تو بولی کہ ارے وہ۔ واہ واہ، ایک کتاب ملاحظہ کیجیے۔ تیرے گھر جا کے ہوا سخت تعجب مجھ کو، بات بالکل نہ مجھے بھائی تیرے بھائی کی، تیرے گھر جا کے ہوا سخت تعجب مجھ کو، بات بالکل نہ مجھے بھائی تیرے بھائی کی، پٹ پٹاتا تھا مجھے دیکھ کے آنکھیں اپنی، اس نے نیل کی طرح میری پذیر آئی تھی۔ واہ واہ واہ۔ ایک کتاب لگے گی، ڈھونڈتے ہیں اپنا بر اب آپ لڑکے لڑکیاں، ڈھونڈتے ہیں اپنا بر اب آپ لڑکے لڑکیاں، کیا ہمارا دیکھنا اور کیا تمہارا دیکھنا، آج اچھی شوہروں کی بس یہی پہچان ہے، زندگی بھر صرف بیوی کا اشارہ دیکھنا۔ ایک غزل ملاحظہ کیجیے، ایک غزل ملاحظہ کیجیے۔ کل رات نکلی تھی پولیس، شب بھر کیا پیچھا تیرا، کل رات نکلی تھی پولیس، شب بھر کیا پیچھا تیرا، معلوم تھا سب کو پتا پکڑا نہ پر سایہ تیرا، اس پی سے تیری دھندا کرے کوئی تو کیا، ہر شے پہ ہے قبضہ تیرا، دفتر تیرے افسر تیرے موٹر تیری بنگلہ تیرا، ایس پی سے تیری دوستی سالہ کمشنر شہر کا، ایس پی سے تیری دوستی سالہ کمشنر شہر کا، ماموں تیرا ڈی آئی جی اور آئی جی چاچا تیرا، ایس پی سے تیری دوستی سالہ کمشنر شہر کا، ماموں تیرا ڈی آئی جی اور آئی جی چاچا تیرا، ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ مال اپنے پاس تھا، ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ مال اپنے پاس تھا، پرمٹ مگر اس کو ملا جو بن گیا چمچا تیرا، ہو
मिलावट हमने की, पकड़ा पुलिस ने ले गई। थोड़ी मिलावट हमने की, पकड़ा पुलिस ने ले गई। लेकिन रहा सबसे छुपा जो कुछ भी था घपला तेरा। इस शहर में किससे मिले हमसे तो छूटी महफिलें। इस शहर में किससे मिले हमसे तो छूटी महफिलें। हर शख्स करता है तलब भूला हुआ कर्जा तेरा। शेर लागू की पैसे का इन्वेस्टर है तू, सबसे पैसे का इन्वेस्टर है तू, पाए का स्मगलर है तू, सूरज से डिक्टेटर है तू, होने लगा चर्चा तेरा। हो शहर में शादी जहाँ, ले चल कभी हमको वहाँ, हो जाएगी दावत मेरी, होगा न कुछ खर्चा तेरा। वाह वाह, और सुनाइए, और सुनाइए, जरा करीब होकर, जरा जोर से, जरा एकदम लाजमी कीजिए, माइक से करीब हो जाइए जरा। एकदम लाजमी कीजिए। और कुछ दिन काश अपने घर में तन्हाई रहे, ये कोई कह रहा है। और कुछ दिन काश अपने घर में तन्हाई रहे, एक पड़ोसन है हंसी उससे शनासाई रहे। वो बहुत खुश थे कि बेगम खैर से मैके गई, घर नहीं बीवी रहे लेकिन ये हमसाई रहे। और तूने जिंदगी अपनी वफा में काट दी, और तूने जिंदगी अपनी वफा में काट दी, मर्द लेकिन फिर भी सारी उम्र हर जाई रहे। वाह वाह। और तूने जिंदगी अपनी वफा में काट दी, मर्द लेकिन फिर भी सारी उम्र हर जाई रहे। अपनी बीवी से लड़ाई हार कर कहते थे वो, अपनी बीवी से लड़ाई हार कर कहते थे वो, आफियत इसमें है गर बेगम से पछताई रहे। वाह। बाप को परवाह नहीं बेटी की है बॉयफ्रेंड, बाप को परवाह नहीं बेटी की है बॉयफ्रेंड, नाक कट जाए मगर गर्दन में लटकाई रहे। वाह। हाई सोसाइटी के चीदा चीदा कुछ अमराज है, हाई सोसाइटी के चीदा चीदा कुछ अमराज है, थोड़ा डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर भी कुछ हाई रहे। वाह। आगे सुन लागू कीजिए। आजकल लड़कों ने ये फैशन निकाला है नया, आजकल लड़कों ने ये फैशन निकाला है नया, वो कमर में बल जरा सी चाल लहराई रहे। वाह 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 वाह। ये थी कराची से तशरीफ लाई मुहतरमा सादिया हरीम। अब लंदन से तशरीफ लाते हैं जिनका एक शेर है, मेरा नाम गुल है तखल्लुस है बुलबुल, मेरा नाम गुल है तखल्लुस है बुलबुल, सलामुन अलैकुम उड़ा चाहता हूँ। हजरत बुलबुल काश्मीरी तशरीफ लाइए जनाब। तारुफ अधूरा रह गया है, मैं अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। तारुफ हजरत बुलबुल का ये है, बुढ़ापे में ये लगते हैं जवान से। वाह 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 वाह। कुछ बतात अर्ज करूंगा। सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए लंदन जाते हैं, मैं भी उनमें एक था। वहाँ मुझ पर क्या गुजरी याद कर रहा हूँ। तालीम पाने आया था मैं इस ख्याल में, शायद मेरा शुमार हो अहले कमाल में, क्या कहिए कैसे गुजरे हैं लंदन के 4 दिन, 2 फैक्ट्री में कट गए, 2 अस्पताल में। तालीम पाने आया था मैं इस ख्याल में, शायद मेरा शुमार हो अहले कमाल में, क्या कहिए कैसे गुजरे हैं लंदन के 4 दिन, 2 फैक्ट्री में कट गए, 2 अस्पताल में।
لندن میں جتنے شاعر ہیں ان میں سے بہت سے شاعر ڈاکٹر بن گئے وہاں. اس پر ایک کیا فرمایا؟ پڑھیے. فضا شہر لندن کی جادو اثر ہے، فضا شہر لندن کی جادو اثر ہے، جو شاعر تھے وہ ڈاکٹر ہو گئے ہیں. کئی جانور آدمی ہو گئے ہیں، کئی آدمی جانور ہو گئے ہیں. فضا شہر لندن کی جادو اثر ہے، جو شاعر تھے وہ ڈاکٹر ہو گئے ہیں. کئی جانور آدمی ہو گئے ہیں، کئی آدمی جانور ہو گئے ہیں. اب ہوا کے دوش پر اڑتے ہیں لوگ، اب ہوا کے دوش پر اڑتے ہیں لوگ. 2 قدم 2 ہاتھ کوہ طور ہے. شادیاں ہوتی ہیں ٹیلی فون پر، کون کہتا ہے کہ دلی دور ہے. عمر رفتہ کے خد و خال کہاں سے لاؤں، عمر رفتہ کے خد و خال کہاں سے لاؤں. لال ہی لال تھی جو گال کہاں سے لاؤں. وقت پیری ہے خزاں سر پہ چھدرائی ہوئی، وہ جوانی کے گنے بال کہاں سے لاؤں. اچھا جی، اچھا ہے کاشمیری صاحب. عمر رفتہ کے خد و خال کہاں سے لاؤں. لال ہی لال تھے جو گال کہاں سے لاؤں. وقت پیری ہے خزاں سر پہ چھدرائے ہوئی، وہ جوانی کے گنے بال کہاں سے لاؤں. ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے کہ انگریزی قلمرو میں سورج نہیں ڈوبتا ہے. اب ہم میں بھی بہت دیر برسوں آ رہا ہوں. اس پر عرض ہے کبھی سورج نہیں ڈوبا ہے انگریزی قلمرو میں، سبق جغرافیے کا ایک سے پڑھتے نہیں دیکھا، مگر برسوں سے ہم برطانیہ میں رہ کے آئے ہیں، یہاں سورج کبھی جاڑے میں تو چڑھتے نہیں دیکھا. سیر انگلستان کو جاتے ہیں شیخان عرب، سیر انگلستان کو جاتے ہیں شیخان عرب. جب ریالوں کی تپش سے گرم ہوتا ہے مزاج، پونڈ ادھر یورپ کی سردی سے سکڑ جاتا ہے، جب تیل کی مالش کرتے ہیں عرب اس کا علاج. تو جب آتا ہے سامنے میرے، تجھ کو جھک کر سلام کرتا ہوں، تو سمجھتا ہے مجھ کو پگڑا ہوں، میں تیرا احترام کرتا ہوں. تیری یہ ہمارا معاشرہ ہے وہاں مغربی معاشرہ، تیری بلی کو چوم لیتا ہوں، تیرے کتے سے پیار کرتا ہوں، تیری خاطر دیار مغرب میں جو نہیں کرنا تھا یار کرتا ہوں. اب تو صحرا میں ریل چلتی ہے، یہ بھی صحرا کی، اب تو صحرا میں ریل چلتی ہے، پاؤں میں آدلے نہیں پڑتے. قیس کرتے تو پھاڑ لیتا تھا، سوت میں حوصلے نہیں پڑتے. ٹھہریے وہاں ہر چیز الٹا ہے. ہم یہاں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، وہاں ہم مشرق کی نماز پڑھتے ہیں. شیخ مشرق میں پڑھاتے تھے نماز مغرب، شیخ مشرق میں پڑھاتے تھے نماز مغرب، آ کے مغرب میں عجب دیکھا ہے نقشہ الٹا. اب پڑھاتے ہیں وہ مغرب میں نماز مشرق ہے، یہاں قبلہ عالم کا جو قبلہ الٹا.
کہا استاد نے بچوں سنو تم کو بتاتا ہوں، جوانی اور بڑھاپے کی کہانی یہ کہانی ہے۔ برس 40واں ہو تو جوانی کا بڑھاپا ہے، اگر 50واں ہو تو بڑھاپے کی جوانی ہے۔ کہا استاد نے بچوں سنو تم کو بتاتا ہوں، جوانی اور بڑھاپے کی کہانی یہ کہانی ہے۔ برس 40واں ہو تو جوانی کا بڑھاپا ہے، اگر 50واں ہو تو بڑھاپے کی جوانی ہے۔ حضرات میں کچھ کتبے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، وہ مردوں کے قبروں پر کتبے لگے ہوتے ہیں۔ یہ کتبہ لگا تھا عائشہ بی بی کی قبر پر، کتبہ لگا تھا عائشہ بی بی کی قبر پر، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ کتبہ لگا تھا عائشہ بی بی کی قبر پر، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ 100 برس کے تھے کہ رحلت شیخ جی فرما گئے، اس کے بچے اس کی لوحہ قبر پر لکھوا گئے، پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غم چونتے ہے جو دن کھلے مرجا گئے۔ جزاک اللہ۔ ایک شوہر نے یہ کتبہ قبر پر لگوا دیا، ایک شوہر نے یہ کتبہ قبر پر لگوا دیا، میری بیوی گل بدن اس قبر میں روپوش ہے، گل مچائے نہ کوئی آرام کرنے دو اسے، عمر بھر میں آج پہلی بار یہ خاموش ہے۔ واہ 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 واہ۔ ایک شوہر نے یہ کتبہ قبر پر لگوا دیا، میری بیوی گل بدن اس قبر میں روپوش ہے، گل مچائے نہ کوئی آرام کرنے دو اسے، عمر بھر میں آج پہلی بار یہ خاموش ہے۔ نٹلڈا نے کتبے پہ لکھوا دیا ہے، دلازار شوہر یہاں اور بھی ہیں، اگر یہ میاں ہم سے چھوٹا تو کیا غم کہ دنیا میں ایسے میاں اور بھی ہیں۔ اب ایک گھوڑے کی قبر پر یہ کتبہ، قبر پر گھوڑے کی لکھا ہے یہ کتبہ شاندار، اس نے پھیلایا تھا اپنی ہی صفوں میں انتشار، 4 میجر 8 کیپٹن 100 سپاہی ایک بم، ہو گئے تھے اس جری گھوڑے کی لاتوں کے شکار۔ ایک شوہر نے بوقت مرگ بیوی سے کہا، چند لمحے بعد شاید آج مر جاؤں گا میں، قبر میں لیکن رہے گا مجھ کو تیرا انتظار، جلد آنا ورنہ تنہائی میں ڈر جاؤں گا میں۔ یہ تھے ایک دو تضمینے ہیں۔ ایک کالے کبڑے مرد کو گوری نے ماری لات، ایک کالے کبڑے مرد کو گوری نے ماری لات، کیا جانے اس غریب نے کیا کر دیا سوال، کبڑے کو اس کی لات مگر کارگر ہوئی، سیدھی ہوئی کمر تو کیا شکر ذوالجلال، اس کے لبوں پہ آ گیا یہ شعر حسب حال، اقبال تیرے عشق نے سب بلے نکال، بس سے عاجزی تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ یہ تھے جناب بلبل کاشمیری۔
کشمیری صاحب کی زبانی قبر پر کتبوں کی باتیں سن کر میرا تو دل دہل گیا. ہم ان کی درازی عمر کی دعا کرتے ہیں, اللہ ان کو زندہ رکھے. ابھی وہ ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ عمر بھر میں آج پہلی بار یہ خاموش ہے. اس پر مجھے اپنا قطعہ یاد آیا, اگر اجازت دے تو پیش کر دوں کہ احتجاجاً اہل بستی نے نکالا. جانب مسجد رواں تھا اور بڑا پرجوش تھا. دیکھ کر حجرے کا منظر سب کے سب حیران تھے. ایک کیسٹ بج رہا تھا, مولوی خاموش تھا. حضرات, میں نے ابھی پینے کے لیے پانی مانگا تو انہوں نے, منتظمین نے, میرا جسہ دیکھے بغیر مجھے جو پانی کی بوتل دی, بہت چھوٹی سی, یہ چھوٹی, اچھا بہرحال یہ چھوٹی سی بوتل میں نے پہلی بار دیکھی ہے. مجھے یاد آیا کہ مولانا مرتضی احمد خان لکھنؤ گئے, انہوں نے پینے کے لیے پانی مانگا تو انہوں نے چھوٹا سا گلاس لکھنوی اور چھوٹی سی ٹرے اور انگلیوں پر رکھ کر وہ لے کر آیا. تو مولانا کہتے ہیں کہ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا بھائی میرے کان میں ڈال دو. تو بات ہونی چاہیے تھی حصہ بقدر جسہ. جسے کے حوالے سے میں اب جس شاعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں, پنجاب میں ایک شاعر تھے استاد دامن. وہ ہندوستان مشاعرے میں گئے, کچھ ہمارے سکھ بھائی بھی ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے. انہوں نے جب استاد دامن کو دیکھا کہ پہلوان ہے تو کہنے لگے بھائی آپ تو کہہ رہے تھے ہم نے شاعروں کو بلوایا, یہ تو پہلوان آ رہے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں پہلوان شاعری جناب سبحت اللہ بمباٹ. ان کا ایک شعر ہے کہ عاشق کو محبت کی ایسی نہ سزا دینا, معشوق کو اے مالک بیوی نہ بنا دینا. جناب سبحت اللہ بمباٹ. نظم سے پہلے چند قطعات زیر سماعت کی ملاحظہ کیجیے. سب سے پہلے قطع ہے ملون زمانہ سلمان رشدی کے تعلق سے. بس کیا ہے کہ ملون اتنا بیوی بھی جس کا نہ ساتھ دے, ملون اتنا بیوی بھی جس کا نہ ساتھ دے, ایک ایسا جرم جس سے نہ قدرت برات دے. رشدی کو دیکھ حشر میں چیخے گی یہ دوزخ, مولا تو اس عذاب سے مجھ کو نجات دے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملعون اتنا بیوی بھی جس کا نہ ساتھ دے, ایک ایسا جرم جس سے نہ قدرت برات دے. رشدی کو دیکھ حشر میں چیخے گی یہ دوزخ, مولا تو اس عذاب سے مجھ کو نجات دے. ایک اور قطع جس میں میرا تعارف ہے, ملاحظہ کیجیے کہ لوگ مرغے کھا گئے اپنی کڑی باسی رہی. لوگ مرغے کھا گئے اپنی کڑی باسی رہی, اور پتھر پانی پی گئے اور ندی پیاسی رہی. آس میں خوشحالی کی ایسے کلاٹیاں کھائے ہیں, سرگزی کٹ ہو گیا تقدیر چپراسی رہی. واہ 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 واہ. ایک اور قطع, موج کرنا ہو تو آکاش میں بادل بن جا, موج کرنا ہو تو آکاش میں بادل بن جا, اور نظروں میں سمانا ہو تو کاجل بن جا. واہ واہ. موج کرنا ہو تو آکاش میں بادل بن جا, اور نظروں میں سمانا ہو تو کاجل بن جا. ان کے در تک تو رسائی نہیں ممکن, پھر بھی ان کو بستر پہ ستانا ہو تو کھٹمل بن جا. بہت اچھے, واہ واہ واہ, بہت اچھے. موج کرنا ہو تو آکاش میں بادل بن جا, اور نظروں میں سمانا ہو تو کاجل بن جا.
ان کے در تک تو رسائی نہیں ممکن، پھر بھی ان کو بستر پہ ستانا ہو تو کھٹمل بن جا۔ پردے کے تعلق سے اکبر الہ آبادی نے کہا کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اس کے برخلاف ایک انوکھا پردہ ملاحظہ کیجئے، ترکاری پیاز کپڑا فروشوں سے بھاؤ تاؤ، ترکاری پیاز کپڑا فروشوں سے بھاؤ تاؤ، دو باتوں ہوئی نے پھولوں کا گجرا چکا لیا، ہنس ہنس کے سب کو جلوے کی سوغات دی مگر شوہر کو آ کے دیکھا تو پردہ گرا دیا۔ واہ واہ، ایک اور کتھا سنیے صاحب، ترکاری پیاز کپڑا فروشوں سے بھاؤ تاؤ، دو باتوں ہی نے پھولوں کا گجرا چکا لیا، ہنس ہنس کے سب کو جلوے کی سوغات دی مگر شوہر کو آتے دیکھا تو پردہ گرا دیا۔ ایک اور کتھا، مانگتے ہیں لوگ کچھ میری دعا کچھ اور ہے، یعنی ایک عاشق کا حرف امید دعا کچھ اور ہے، چاندنی میں چاند کے ٹکڑے کو لے کر کیا کروں، گھٹ اندھیرے میں ملے ہوئے پھر مزہ کچھ اور ہے۔ واہ، آخر میں ایک نظم ملاحظہ کیجئے، اس نظم کا عنوان ہے، ویسے اللہ کے فضل سے دبئی میں اور یہاں پر گھومنے کے لیے بہترین کارس موجود ہیں، لیکن ہمارے حیدرآباد میں عام سواری ہے رکشا، اور وہ بھی سائیکل رکشا، تو نظم کا عنوان ہے نیا رکشا۔ ملاحظہ کیجئے، مارکیٹ پر کھڑے ہوئے تھے ہم اور کوٹھی ہمیں پہنچنا تھا، ایسی جلدی میں دور سے ہم کو ایک رکشا نظر پڑا جس کو ہم نے پہرایا اور پوچھا بھائی کوٹھی چلنا ہے، بولو کیا لوگے؟ رکشا رانے کہا میرے سرکار ہم تو ہیں آپ ہی کے خدمت گار، لیکن ایک بات پوچھنی ہے ضرور، کون سے درجے میں چلیں گے حضور؟ کون سے درجے میں؟ بات عجب، رکشے میں درجہ بندی کیا مطلب؟ تو رکشے والا کہتا ہے کہ اتنی جلدی خفا نہ ہو سرکار، سن تو لیجیے گا اپنے خدمت گار، ریل میں ہے حضور درجے 3، رکشہ میں بھی وہی ہے کیجیے یقین۔ اب وہ فرسٹ کلاس کی فیسلٹی بیان کرتا ہے کہ پہلے درجے میں اگر چلیں گے آپ، میں چڑھاؤں گا سب سے پہلے ٹاپ، اور سیٹ کو کپڑے سے کروں گا صاف تاکہ میں خود سے کر سکوں انصاف، تب سواری کو میں بٹھاؤں گا، پھول کی طرح لے کے جاؤں گا، وہ سڑک کھردری تو آہستہ، تیز تر صاف ہو اگر رستہ، اور دل لگے آپ کا تو گاؤں گا، فلمی گانے بھی میں سناؤں گا، اور راستے میں کوئی حسینہ ملے، راستے میں کوئی حسینہ ملے، رکشہ بس اس کے ساتھ ساتھ چلے، جیسے قدموں سے جو گیا رکشہ، وہ مڑی اور مڑ گیا رکشہ۔ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اب وہ سیکنڈ کلاس کو ڈسکرائب کرتا ہے، ملاحظہ کیجیے کہ دوسرے درجے میں چلیں گے آپ کو خود چلانا ہوگا ٹاپ، سیٹ کا صاف کرنا ناممکن، خود سے ہی صاف کرنا ناممکن، ٹاپ ہو بند یا کھلی چلیے، سڑک اچھی ہو یا بری چلیے، اپنی ہی دھن میں چلتا جاؤں گا، گنگناؤں گا میں نہ گاؤں گا، لاکھ آئیں حسین رستے میں، ٹوکیں بھی من جبین رستے میں، رکشہ میرا نہیں رکے گا جناب، چاہے رک جائیں راگی اور چناب۔ اور تھرڈ کلاس کی کنڈیشن دیکھیے کہ تیسرے درجے میں ہو قصد سفر، آئیے کیجیے اگر نہ مگر، بیٹھتا ہوں چڑھا کے میں خود ٹاپ، رکشہ لیکن چلائیں گے اب آپ۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔
بہت اچھے. یہ تھے جناب صبغت اللہ بمباٹ حضرات. ان سے پہلے بلبل کاشمیری صاحب کو آپ نے سنا. میں نے دیکھا کہ بلبل صاحب نے اپنا سارا کلام لکھا ہوا پڑھا, وہ صفحے ورق گردانی کرتے رہے, مگر ہمارے دوست صبغت اللہ بمباٹ نے سارا کلام زبانی پڑھا. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں پچھلے دنوں دہلی گیا تو ایک مشاعرے میں کیفی اعظمی صاحب تشریف لائے. انہوں نے اسٹیج پر آ کے کہا کہ حضرات میں نے ساری زندگی مشاعرے زبانی پڑھے, مگر اب بڑھاپے میں آ کے مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ لوگ کہیں میرے بارے میں یہ رائے قائم نہ کر لیں کہ میں ان پڑھ ہوں, اس لیے میں لکھ کر نہیں لاتا. تو آج میں پہلی غزل لکھ کر لے کر آیا ہوں. یہ دیکھیے میں غزل لکھی ہوئی میرے ہاتھ میں ہے. ان کے پیچھے خطیب صفائی بیٹھے تھے, کہنے لگے حضرات ان کے ہاتھ میں جو کاغذ پکڑا ہوا وہ کوڑا ہے. کیفی اعظمی صاحب نے فوراً کہا کہ جناب آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خطیب صفائی بھی ان پڑھ ہے, یہ لکھے وہ کوڑا کہہ رہا ہے. اب میں جس محترم شاعر کو دعوت کلام دینے والا ہوں وہ ڈاکٹر ہیں, یہاں کے باشندے ہیں. میرا ایک شعر ڈاکٹروں کے لیے ہے. میں چونکہ دل کا مریض ہوں اور ڈاکٹر سے جب میں بہت تنگ آ گیا تو ایک نظم کہی تو اس کا ایک شعر ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پہچانیے میں کون ہوں, ڈاکٹر صاحب مجھے پہچانیے میں کون ہوں, آپ سے ملنے سے پہلے ایک تھا اب کون ہوں. ہمارے ڈاکٹر صاحب مریضوں کا علاج کرتے ہیں, اللہ نے ان کو شفا دیتا ہے, اپنے مریضوں پر بہت مہربان ہے. اسی طرح وہ شاعری پر بھی بہت مہربان ہے اور شاعری ان پر مہربان ہے. بہت خوبصورت شاعر ہیں, بہت اچھے شعر کہتے ہیں. ان کا ایک شعر ہے, ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں, ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. تو میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب سے کہ تشریف لائے. جناب ڈاکٹر زبیر فاروق. کل شب شب وصال تھی پر کب ہوا ہے کچھ, کل شب شب وصال تھی پر کب ہوا ہے کچھ, کہتے ہیں مجھ سے دوست میرے سب ہوا ہے کچھ. کل شب شب وصال تھی پر کب ہوا ہے کچھ, کہتے ہیں مجھ سے دوست میرے سب ہوا ہے کچھ. اور سیراب کرتا ہوں تیرا گلشن حیات, سیراب کرتا ہوں تیرا گلشن حیات, ایک دن کے لیے تم مانو جانے تب ہوا ہے کچھ. سیراب کرتا ہوں تیرا گلشن حیات, ایک دن کے لیے تم مانو جانے تب ہوا ہے کچھ. اور جلنے لگا ہے جسم میرا میٹھی آنچ سے, جلنے لگا ہے جسم میرا میٹھی آنچ سے, ملتے ہی ان لبوں سے میرے لب ہوا ہے کچھ. اور آنکھوں میں نیند چہرے پہ بکھرے شفق کے رنگ, آنکھوں میں نیند چہرے پہ بکھرے شفق کے رنگ, دن آج کا بتاتا ہے اس شب ہوا ہے کچھ. آنکھوں میں نیند چہرے پہ بکھرے شفق کے رنگ, دن آج کا بتاتا ہے اس شب ہوا ہے کچھ. اور فاروق احتیاط یہ باندھا نہ توڑ دے, فاروق احتیاط یہ باندھا نہ توڑ دے, نظریں چڑھانے کا ہے یہ مطلب ہوا ہے کچھ. واہ 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 واہ. اچھا یہ ایک تازہ سنا کے پھر ٹیلی فون سنائیں گے آپ کو کچھ. تو آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ڈیکوریٹی ہو رہی ہے, خدا نہ کرے کبھی ادھر ہو کوئی ڈیکوریٹ آ جائے. تو ایک ایسا ہی ڈیکوریٹ میرے گھر میں آتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں ذرا آپ دیکھیے. بن بلائے مہمان اور میزبان میں مکالمہ, اندھیری رات ہے, ایک مسلح چور گھر میں کود کر کھنپٹی پہ پستول رکھ دیتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے. مہمان, پستول موت کا زیادہ ہے, تیرا کیا ارادہ ہے. پستول موت کا زیادہ ہے, تیرا کیا ارادہ ہے. میزبان, مانگو جو بھی چاہتے ہو, میرا در کشادہ ہے, چاہتے ہو میرا در کشادہ ہے. زر
تو میرے پاس نہیں، میرا گھر تو سادہ ہے. واہ زہر تو میرے پاس نہیں، بہت اچھے. میرا گھر تو سادہ ہے. سونا مجھ پر قرض رہا، یہ تجھ سے میرا وعدہ ہے. واہ سونا مجھ پر قرض رہا، واہ یہ تم سے میرا وعدہ ہے. اس چادر کو رہنے دو، یہ تو میرا لبادہ ہے. واہ اس چادر کو رہنے دو، یہ تو میرا لبادہ ہے. یہ تصویر بھی رہنے دو، یہ تو میرا دادا ہے. یہ تصویر بھی رہنے بہت اچھے بہت اچھے. یہ تصویر بھی رہنے دو، یہ تو میرا دادا ہے. یہ دے کر یہ پونجی ہے، یہ 2 بوتل بادا ہے. واہ دے کر یہ پونجی ہے، یہ 2 بوتل بادا ہے. اور اب سب کچھ لینے کے لیے آئے ہو تو لو کچھ ہم بھی لے جاؤ، لو کچھ ہم بھی لے جاؤ، میرے پاس میں زیادہ ہے. لو کچھ ہم بھی لے جاؤ، میرے پاس میں زیادہ ہے. اور تجھ کو چھو کر دیکھوں تو تو نر ہے کہ مادہ ہے. تجھ کو چھو کر دیکھوں تو تو نر ہے کہ مادہ ہے. اور کیا دیا ہے کہ پھر آنا کی خدمت ہو، یہ خادم آمادہ ہے. پھر آنا کی خدمت ہو، یہ خادم آمادہ ہے. اور دیکھنے میں ڈاکٹر فاروق کتنا سیدھا سادہ ہے. بہت اچھے بہت اچھے. وہ ٹیلی فون کی فرمائش کرے تھے تو ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. ٹیلی فون سنا دیجیے. ٹیلی فون سنا. جس طرح محترم اقبال صاحب نے شکوہ اور جواب شکوہ کہیں گے تو اسی طرح سے میں نے ٹیلی فون اور جواب ٹیلی فون کہیں. تو پہلے ٹیلی فون سنیں، کبھی ٹیلی فون. ہر ماہ سارے گھر کو لڑاتا ہے ٹیلی فون. بہت اچھے. ہر ماہ سارے گھر کو لڑاتا ہے ٹیلی فون. بجلی کی باری دل کی گراتا ہے ٹیلی فون. مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے، مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے، جو روز مجھ سب کو گناتا ہے ٹیلی فون. مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے، جو روز مجھ سب کو گناتا ہے ٹیلی فون. ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح، دو اجنبی دنوں کو ملاتا ہے ٹیلی فون. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں، ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں، ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے. بہت اچھے. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں، ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. واہ واہ واہ. اور مل تو گیا ہے ہم کو کنیکشن باہتمام، مل تو گیا ہے ہم کو کنیکشن باہتمام، آتا ہے ٹیلی فون میں جاتا ہے. بہت اچھے. واہ واہ. سوچا ہے میں نے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون، سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون، دیکھیں کہ کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون. سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون، دیکھیں کہ کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون. اور آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر، آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر، آتا ہے میرے گھر تو گماتا ہے ٹیلی فون. بہت اچھے. آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر، آتا ہے میرے گھر تو گماتا ہے ٹیلی فون. اور فاروق تو ہجر کا مارا ہوا ہمیں، لیکن تمام رات جگاتا ہے ٹیلی فون. اس پر راہب مرادآباد صاحب نے ایک شعر کہی تھی، اگر وہ شعر آپ میں خود بیان کر دیتا ہوں کہ فاروق اس کا نام بتاؤ تو بات ہے، جس نازنین کا رات کو آتا ہے ٹیلی فون. واہ بہت. یہ آپ نے سنایا کہ اس کے جواب میں میں نے ایک چھوٹی سی نظم کہی ہے. ایک دن دفتر میں بیٹھے آیا ایک ٹیلی فون، کانوں میں رس بولنے والی مجبور سی آواز، اس کی شیرین لہجے سے میں ہونے لگا مجنون. اس نے کہا پہچانیے ہمیں کون ذرا کہیے. میں نے کہا خوشبو میں بسی گلشن کی ہوا کہیے. اس نے کہا پہچانیے ہمیں کون ذرا کہیے. میں نے کہا خوشبو میں بسی گلشن کی ہوا کہیے. اس نے کہا شاعری چورو کچھ نام بتاؤ تو. اس نے کہا شاعری چورو کچھ نام بتاؤ تو. میں نے کہا تم مجھ سے کبھی ملنے کو آؤ تو. اس نے کہا شاعری چورو کچھ نام بتاؤ تو. میں نے کہا تم مجھ سے کبھی ملنے کو آؤ تو. پھر یکدم شیریں لہجوں میں زہر گلا ایسا، میں ہفت افلاق سے تنگ میں آن گرا ایسا، جینی تھی سوجی تھی اور نہ لوسی تھی. جینی تھی سوجی تھی اور نہ لوسی تھی، وہ جلاد تو میری اپنی پیاری بیوی تھی.